बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, कहते हैं कि दुआ करनी चाहिए कि अगर आपका कोई दुश्मन भी हो तो वो ज़र्फ़ वाला हो, मगर पाकिस्तान को जिस दुश्मन का सामना है वो झूठा भी है, बुज़दिल भी है, मक्कार भी है, अय्यार भी है, डरपोक भी है और बेशर्म भी। इसीलिए वो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाता है, रात की तारीकी को ढूंढता है और ये कोशिश करता है कि रात की तारीकी में हमला आवर हो। यही कुछ भारत की जानिब से किया गया है। सिचुएशन रूम में हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथी एंकर्स कुछ देर पहले मौजूद है, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखी। लेकिन जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बताती चलूँ कि भारत ने हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हुए अहमदपुर शर्किया, मुजफ्फराबाद, बाग, मुरीद के और कोटली में 6 मकामात को मिसाइल से दागा है। हमलों में 8 मासूम पाकिस्तानी शहीद हुए हैं जबकि 35 इसमें जख्मी हैं। इन हमलों के फौरन बाद पाकिस्तान के जो बहादुर जवान हैं उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है और दुश्मन को नाकों चने चबवाते हुए उनके बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह किया। पीर कांटी सेक्टर हो, जूली सेक्टर हो, बडोरी सेक्टर हो, बरनाला सेक्टर हो या दुनियाल सेक्टर, दुश्मन की चौकियां हमने तबाह की हैं। बुज़दिल दुश्मन के ड्रोन को भी हमने मार गिराया है और 5 लड़ाका तैयारे भी हमने जमीन पर मार गिराए हैं। बडोरी सेक्टर से 50, पीर कांटी सेक्टर से 40 भारतीय फौजी ऐसे हैं जो अपनी पोस्टें छोड़कर भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। ये तो अभी पाकिस्तान ने सिर्फ रिटेलिएट किया है। जो बात भारत कह रहा है, जिस ऑपरेशन को उसने नाम दिया है सिंदूर का, अभी तो उनके माथे पर सिंदूर लगाना पाकिस्तान की जानिब से बाकी है। अभी तो पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्ड आना बाकी है। DGISPR ने कहा कि इनकी आर्जी खुशी को हम मुस्तकिल गम में तब्दील कर देंगे। भारत वेट एंड सी। और अभी हम आपको बताएं तो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। चीनी वजारत खारजा ने भारतीय जारहियत को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है और दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो मजीद मामले को एस्केलेट ना करें और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमरीका की जानिब से भी इस वाक़े को शर्मनाक करार दिया गया है। अमरीकी सदर का कहना है कि शर्म की बात है, रात को चूंकि वाक़या हुआ तो उनका यह कहना था कि ये शर्म की बात है, कुछ देर कबल उनको पता लगा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। भारतीय जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है उनकी जानिब से कहा गया है कि दोनों ममालिक सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान डे फर्स्ट से ये कहता आया है कि हम अमन के दाई हैं, हम किसी भी तरह जनूबी एशिया के अमन को दाव पर नहीं लगाना चाहते, हम इस सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम हमला आवर नहीं होंगे। लेकिन ये भी हमने वाज़ेह पैगाम भारत समेत पूरी दुनिया को दिया कि अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जुई की गई तो फिर पाकिस्तान उसका भरपूर मुतनासिब से ज़्यादा जवाब देगा। DGISPR कुछ देर बाद ब्रीफिंग भी देंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन 10 बजे कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहम इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इसकी सदारत करेंगे। उस हवाले से भी जो अपडेट्स आएंगी लम्हा ब लम्हा हम आपको उस हवाले से अपडेट्स करेंगे। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे तारुफ करवा देती हूँ, फिर इस सारी सिचुएशन को हम मजीद एनालाइज करते हैं। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में आगा इकरार हारून साहब और रशीद साफ़ी साहब, दोनों आप सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगा इकरार हारून साहब, वही चीज़ जिस पे हम हर रोज़ बात कर रहे थे, भारत ने आखिरकार जनूबी एशिया के अमन को मुकम्मल तौर पर एक हम कह सकते तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ये खदशा हम दोनों मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में करते रहे हैं क्योंकि जो मोदी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने RSS और BJP के बारे में सोचता है, इवन वो इंडिया के बारे में भी नहीं सोच रहा है। आप यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि इस रीजन में इंडिया भी तो है ना। जब इस पूरा रीजन खुदा न खासा मेरे मुँह में खाक अगर मज़ीद डिस्टेबलाइज होता है तो उसका नुकसान सबको होगा। बिल्कुल ऐसा। लेकिन इस फोकस जो उसके छोटे छोटे पैटी किस्म के डिज़ाइंस हैं या डिज़ायर्स हैं उनके लिए कर रहे हैं। हमें डेफिनेटली अंदाज़ा था कि इंडिया एडवेंचरिज्म की तरफ जाएगा और हमने हमारे DGISPR ने और अपना फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी ब्रीफिंग में पहले कह दिया था कि ये मत करना, क्योंकि करेंगे आप तो फिर ये फैसला हम करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। सिचुएशन वो होगी और इन्होंने देखे तारीख ने साबित कर दिया है कि जो बचपन में हमने अपनी स्कूल की बुक्स में पढ़ा था कि इंडिया डरपोक भी है और मकार भी है और ये हमेशा रात के अंधेरे में ही हमला करता है। 1965 में इन्होंने लाहौर के ऊपर, लाहौर की सिविलियन आबादी के ऊपर अटैक किया था और आज भी इन्होंने रात के अंधेरे में मुरीद के में या भावलपुर में या अहमदपुर शर्किया में अटैक किया, रात ही के अंधेरे में और सिविलियन आबादी के ऊपर। तो क्या मुझे बताएं, इस 60 साल में इस हमारा जो दुश्मन है उसने कोई भी चीज़ नहीं सीखी है। हमने तब भी इसको बहुत शदीद जवाब दिया था
اور آج کا جواب تو ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے, ابھی مزید جوابات کنٹینیوسلی آتے رہیں گے. جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے, ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں, بالکل درست. کیونکہ یہ شروع تو انہوں نے کیا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اب یہ ختم اب ہم ہی کریں گے, اور یہ میں کوئی جنگوازم کی بات نہیں کر رہا ہوں. کہتے ہیں نا انف از انف. انہوں نے ایک ریٹورک بنا لیا ہے کہ ہر 3-4-2 سال کے بعد یہ پاکستان پہ الزامات لگا کے پاکستان کو دیوار پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا یہ 2019 نہیں ہے. اس وقت جو ہماری ملٹری اور لیڈرشپ ہے وہ بہت کلیئر ہے, کلیئر مائنڈڈ ہے, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا فرم یقین ہے اس کے اوپر کہ یہ غازی ہے تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پہاڑ سمٹ کے ہیبت سے رائی ہو رہے ہیں جو انڈین چیک پوسٹ ہیں. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. بالکل جی بالکل, آپ نے دیکھ لیا ہے. اور ابھی آفیشیل تو سٹیٹمنٹ جب آئے گی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں ہمارے ڈی جی صاحب, وہ ان قریب وہ کریں گے پریس بریفنگ. میری انفارمیشن کے مطابق, میری ذاتی کریڈیبل, وہ یہ ہے کہ 18 سے زیادہ جو ان کی پوسٹ ہیں وہ وہاں سے ان کی فوجی بھاگ چکے ہیں, اور وہ ان میں سے بہت ساری تو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دی گئی ہیں. اور جہاں تک بات ہے, انہیں بہت رافیل طیاروں کے اوپر بڑے مان تھا نا, ٹھیک ہے, تو اب ذرا گنیں وہ کتنے گرے. اور Su-30 سکوزی 30 جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا تیز ترین طیارہ ہے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں گاڑی نہیں چلتی ہے, پیچھے بیٹھا ڈرائیور چلاتا ہے اس کو, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھول گئے تھے کہ پاکستان کے پاس PL-10 اور PL-15 دونوں موجود ہیں, اور وہ دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں ایئر ٹو ایئر اسٹرائک کرنے میں. آغا صاحب, نہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے, نہ وہ جو جرات, بہادری, عزم, حوصلہ اور وہ جو ایمان ہے جس سے یہ بالکل محروم ہے, اس کا بھی کہیں کوئی مقابلہ نہیں. صافی صاحب, بزدل دشمن ہے, ہمیشہ طاق میں رہتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. بڑی کوشش کرتا رہا, اس سے پہلے بھی 29-30 اپریل کی رات کو یہ واقعہ اس نے کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر وہ بھاگ نکلا رافیل کو بچاتے ہوئے. اس بار بھی ابھی جب یہ حملہ ہوا ہے رات کو, تو اس نے پاکستان کی جو ایئر اسپیس ہے اس کو وائلیٹ کرنے کی جرت نہیں کی. وہ اچھی طرح پتا تھا ان کو کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ کس طرح مستعد ہیں, اور اس کی طاق میں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا اس نے اپنی ہی حدود کا استعمال کیا ہے. لیکن اتنا بزدل اور بے شرم یہ دشمن ہے جس کا ہمیں سامنا ہے کہ سویلین آبادی کو اس نے نشانہ بنایا, جبکہ پاکستان نے جواب میں یہ کام نہیں کیا. شکریہ نازیہ. آج بر صغیر اور جنوبی ایشیا کے لیے انتہائی افسوسناک دن اس لحاظ سے ہے کہ بھارت نے اس پورے خطے کو ایک مرتبہ پھر خوفناک جنگ کی جانب دھکیل دیا ہے. ظاہر ہے پاکستان کا یہ موقف شروع سے رہا ہے کہ جنگیں جو ہے وہ تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے, وہ عام لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بننے کے کارن بنتی ہے. اس لیے پاکستان نے پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد 60 سے زائد ممالک, ہمارے دفتر خارجہ اور جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں, انہوں نے 60 سے زائد اہم ممالک سے رابطہ کر کے بھارت کے ان عزائم کو بے نقاب کیا. لیکن وہی ہوا کہ مودی سرکار نے اتنا بڑا ڈرامہ اتنے خراب سکرپٹ کے ساتھ رچایا تھا کہ بھارتی عوام کے سامنے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں بیٹھ سکتے تھے. اس لیے انہوں نے یہی جو آپ کہہ رہی ہے, اور یہی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, وزیر اطلاعات کی جانب سے, وزیر دفاع کی جانب سے متعدد مرتبہ رات کے آخری پہر سے لے کر تاحال ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 6 مختلف مقامات پر بھارت نے سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا اور مساجد کو شہید کیا. اس میں 3 مساجد شہید ہوئے ہیں. تو باقی باتیں تو بعد کی بات آتی ہے. جو ہمارے مساجدوں کو شہید کرنے والی قوتیں ہیں ان کو افواج پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے, جو جذبہ ایمانی سے سرشار ہے. بھارت کے سرزمین پہ جا کے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے, اور یہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے. اب دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہے اور حیران ہے کہ پاکستان جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ شاید رقبے کے لحاظ سے ہم ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے, شاید وسائل کے حوالے سے ہم انڈیا کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے, لیکن دنیا یہ نہیں جانتی تھی کہ جذبہ ایمانی کے لحاظ سے
پاکستان انڈیا سے بہت آگے ہے، اور افواج پاکستان کے جوانوں نے جو وردی پہنی ہے وہ صرف وردی نہیں ہے، وہ ان کے ایمان اور جذبے کا حصہ ہے۔ وہ اس مٹی کے دفاع کا ایک قسم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے، ایک حلف ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے، اور جس بے جگری سے اور جس بہادری سے بھارت کے اس دراندازی کو اور اس دہشت گردی کو، ریاستی دہشت گردی کو، میں اس واقعے کو جو میسائل حملے کیے ہیں مقبوضہ کشمیر سے لے کر پنجاب کے مختلف علاقوں کے، جس میں معصوم بچے اور بچیاں شہید ہوئے ہیں، جس میں بے گناہ خواتین اور عام سویلین شہید ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ ان کا لہو کا جس طریقے سے افواج پاکستان نے حساب لیا ہے، یہ جسٹ آغاز ہے۔ ابھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا نازیہ کمیٹی کا اجلاس کا آپ نے ذکر کیا، اب پاکستان کی عملی حکمت عملی کا ابھی ہمیں اندازہ ہوگا۔ یہ جسٹ جو ہمارا دفاعی سسٹم تھا جو آٹومیٹکلی وہ ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے دشمن کے دان کٹے کر دیے ہیں، وہ رافیل جس پہ ان کو بہت زیادہ غرور تھا، جس پہ بہت گھمنڈ تھا، آج دیکھ لیجئے گا انٹرنیشنل مارکیٹ کھلنے سے پہلے رافیل کے سٹاک مارکیٹ جو ہے زمین پہ گر پڑا ہے۔ فرانس کی ایک بڑی مستند کمپنی ہے یہ، جہاں سے انڈیا نے یہ جہاز لیے ہے، لیکن مشینوں سے، ہتھیاروں سے جنگیں نہیں جیتی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے جذبہ درکار ہوتا ہے، جذبہ شہادت کی ضرورت ہوتی ہے، عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ کو مورل برتری حاصل ہے، آپ کو اگر اخلاقی طور پر برتری حاصل ہے، پہلگام کے واقعے سے لے کر تاحال پاکستان متعدد مرتبہ کہہ چکا ہے کہ آئے تحقیقات کرے، اگر خدا نخواستہ پاکستان کا کوئی نان سٹیک ایکٹر اس واقعے میں ملوث ہوا تو عالمی قوانین اور پاکستانی قوانین کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، لیکن بھارت جنگی جنون میں مبتلا تھا، اپنے طاقت کے غرور میں وہ چور چور تھا۔ آج جو ان کے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا کنٹرول نہیں رہا ہے، اس کی وجہ جو ہے مودی سرکار کی ہندوتوا کی وہ ذہنیت ہے جو صرف نفرت پہ لاتا ہے، جو صرف جنگ کو ہوا دیتا ہے۔ آج جو ان کے سبز پرچم لہرا رہے ہیں نیلم ویلی سے لے کر بھیمبر تک، تمام لائن آف کنٹرول پہ جہاں پہ بھارتی چوکیوں کا صفایا کر دیا گیا ہے، پاکستان نے دیکھے جواب کس طرح دیا ہے۔ انہوں نے مساجد اور بے بس اور بے کس اور سوئے ہوئے شہریوں پہ مسائل برسائے، ہماری افواج پاکستان نے جا کے ان کے فوجی تنصیبات کو، ان کی جو بریگیڈ پوسٹیں ہیں ان کو نیست و نابود کیا، اور ان کو بتایا کہ پاکستان آپ کی طرح بزدل نہیں ہے، ہم میدان جنگ میں جواب دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت نے جو خطرناک کھیل کا آغاز کیا ہے نازیہ، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بھارت نے نہ صرف بھارتی عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے بلکہ اس پورے خطے کو ایک ایسی خطرناک سچویشن میں ڈال دیا ہے کہ ہم دونوں ممالک جو ہے ایٹمی قوت سے مسلح ہے، اور ہمارے پاس اگر خدا نخواستہ اگر وہ نوبت آئے گی تو پھر اس خطے اور دنیا میں جو آگ لگے گی، لوگ ناگاساکی اور ہیروشیما کو بھول جائیں گے۔ اس لیے اب بھی کچھ گیا گزرا نہیں ہے، ہندوستان کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ امریکہ سمیت جس طرح چین نے انتہائی ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں چینی بہن بھائیوں کو جنہوں نے فوری طور پر بھارت کے اس اقدام کو انتہائی اشتعال انگیز اور خطرناک قرار دیا ہے اور جنگ بندی کی بات کی ہے اور حالات کو نارمل ہونے کی بات کی ہے۔ تو یہ ضروری ہوا ہے کہ اقوام متحدہ سے لے کر امریکہ، برطانیہ، چین تو سامنے آ گیا، ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کڑے ہیں، باقی دنیا بھی بھارت کی جو ہٹ درمی ہے، بھارت کی جو ہندوتوا ذہنیت ہے، اکھنڈ بھارت کا جو خوفناک منصوبہ ہے، اس کی راہ روکے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر بریف کر رہے ہیں، ناظرین آپ کو ہم لائیو لیے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، جو ہی بریفنگ کٹ ہوتی ہے ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر تمام تر صورتحال پر قوم کو